بے گھر پاکستانی شخص کے سوئس بینک کے 2 اکاؤنٹس میں 4 ارب روپے۔ محمد جاوید نامی ایک بے گھر پاکستانی کے سوئس بینک میں 2 اکاؤنٹس ہیں جن میں موجودہ رقم 4 ارب روپے بنتی ہے۔ جاوید کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے اور ان کا کسی بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ ان کا نام FBR کے ٹیکس سسٹم میں موجود نہیں۔ سوئس بینک میں ان کا اکاؤنٹ مصدقہ ہے اور اس صورتحال میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ سوئس بینکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ 2003 میں جس وقت ان کا نام سے پہلا کارپوریٹ اکاؤنٹ سوئس بینک میں کھولا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت وہ فیکٹری میں ملازم اور 200 سے 300 روپے روزانہ اجرت کماتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا کہ وہ ملک سے باہر جا سکے۔ جب 2005 میں انہیں پہلا پاسپورٹ ملا اس وقت ان کے اکاؤنٹ میں موجودہ رقم 3.4 ارب روپے تھی۔ انہوں نے یہ پاسپورٹ ملیشیا جا کر محنت مزدوری کرنے کے لیے بنوایا تھا لیکن وہ جا نہیں سکے کیونکہ ایجنٹ کے مطالبے کے مطابق ان کے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں تھے۔ دوسرا اکاؤنٹ بھی کریڈٹ سوئس بینک میں کھولا گیا اور 2006 میں اس اکاؤنٹ میں 40 کروڑ 10 لاکھ روپے جمع کرائے گئے۔ یہ انکشافات جرمن بینک کو لیک کیے جانے والے سوئس بینک کے ڈیٹا کا جائزہ لینے پر سامنے آئے ہیں۔ جاوید کے لیے ان اکاؤنٹس کی موجودگی حیران کن بات تھی۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کی شناخت کس نے استعمال کر کے یہ اکاؤنٹس کھولے۔ دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس یہ اکاؤنٹس ہوتے تو میں یہاں گٹر میں زندگی نہ گزار رہا ہوتا، میں کسی DHA جیسے کسی بہترین مقام پر رہائش پذیر ہوتا۔ محمد جاوید لاہور میں LDA کی جانب سے مسمار کی جانے والی بستی میں رہتے تھے۔ یہ جھونپڑیاں گلبرگ میں سیوریج لائنوں کے قریب بنی تھیں۔ جاوید اور ان کے اہل خانہ 1947 سے یہاں رہائش پذیر تھے لیکن سٹی انتظامیہ نے 4 مہینے پہلے بھرپور قوت سے اس علاقے کو مسمار کر دیا۔ جاوید کا کہنا ہے کہ LDA والوں نے صرف 10 منٹ دیے تھے کہ سامان اٹھا لیں۔ جاوید کے بھائی یہاں سے جا چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتے کیونکہ دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے۔ جاوید کی ماں سے جب ان کے بیٹے کے سوئس اکاؤنٹس کا سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے ٹوٹے گھر کے سامنے دیکھ کر افسردگی کا اظہار کیا اور ان کی آنکھیں چھلک گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اپنے کھانے کو پیسہ نہ ہو وہ بیرون ملک بینک اکاؤنٹ کیسے کھولے گا۔ دی نیوز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس جاوید کے نام پر سوئس اکاؤنٹس کھولے گئے تھے وہ یہی محمد جاوید ہے جو نومبر 1977 میں پیدا ہوا۔ اس شخص کی شناخت کو کیسے استعمال کر کے یہ اکاؤنٹس کھلوائے گئے یہ ایک راز ہے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں کام کرنے والے ایک سابق بینکار جو اپنے کلائنٹس کے آف شور اکاؤنٹ سنبھالتے تھے، انہوں نے دی نیوز سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ شناخت کی چوری بین الاقوامی پرائیویٹ بینکنگ میں ایک عام بات ہے۔ عموماً یہ کام ریلیشن شپ مینیجر اور اپنے فنڈز باہر بینک میں محفوظ کرنے کے خواہاں کلائنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بجائے کسی اور کا نام استعمال ہو۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ بغیر پاسپورٹ کے کھولنا ممکن نہیں اور یہ معاملہ بھی اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب جاوید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اکاؤنٹ کھلنے کے 2 سال بعد تک اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کی شناخت کو استعمال کر کے کیسے اکاؤنٹ کھولا گیا۔ رابطہ کرنے پر کریڈٹ سوئس بینک نے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔